اور جو خدا والا ہوگا تو وہ ایسے مدح کرے گا جیسے خدا نے کی ہے۔ اب خدا نے کیسی مدح کی ہے، بہرحال یہ بحث بعد میں ہے، لیکن پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج کی اس مختصر سی مجلس کا مختصر سا موضوع تولا و تبرہ ہے۔ تو اب اگر کسی کے ذہن عالی میں یہ بات آئے کہ آیے تطہیر میں تو تولا ہی تولا ہے، تبرہ کہاں ہے، تو میں کہوں گا کہ آیے تطہیر واحد وہ آیت ہے کہ اس آیت میں تبرہ بھی ہے، تولا بھی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ تولا تو ہے کہ اس لیے کہ اللہ نے اس میں اہل بیت کی مدح کی ہے، لیکن تبرہ کہاں ہے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ تبرہ کہاں ہے اور تولا کہاں ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ کا یہ قطعی و حتمی ارادہ۔ اچھا دیکھیے، ایک بندے کا ارادہ ہوتا ہے اور خدا کا ارادہ ہوتا ہے، اور دونوں ارادوں میں فرق کتنا ہے۔ میرے مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا۔ تو بندے کا ارادہ وہ ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ ٹکٹ کنفرم کرا کے سارے دوستوں سے، اعزاء سے، احباب سے رخصت ہو کر ایئرپورٹ چلے گئے، لیکن کوئی چیز بھول گئے، اور جب بھول گئے تو اب واپس آئے تو ارادہ بدلا۔ سب سے خدا حافظ ہو چکی تھی، ارادہ پکا تھا کہ آج کی فلائٹ سے چلے جائیں گے، لیکن واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کا ارادہ وہ ارادہ نہیں ہوتا جو خدا کا ہوتا ہے۔ بندے کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، خدا کا ارادہ جب بنتا ہے تو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ تو اب اللہ نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے، انما امرہ، سورہ یاسین، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا امر تو یہ ہے، اس کا ارادہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، اس کا ارادہ ہے، تو اس نے ارادہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دیکھیے یہ آیہ تطہیر جو ہے یہ خود اہل بیت کی عمر کا بھی پتہ دیتی ہے کہ اہل بیت کب سے ہیں۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کب سے ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا خدا کا تو پتہ ہی نہیں کب سے ہے؟ جب سے یہ دنیا نہیں تھی تب سے خدا ہے، اور کوئی آج تک فلسفی وہ معین نہیں کر سکا وقت کہ خدا کب سے ہے۔ تو دیکھیے جب سے خدا تب سے اس کا ارادہ، جب سے خدا تب سے اس کا ارادہ، اور اس نے کہا اس کا ارادہ یہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ انما لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت رسالت تم سے رجس کو، برائی کو، نجاست کو، خباثت کو دور کرے گا، دور رکھے گا۔ اور اس کے بعد کیا؟ پھر طہارت کا اعلان ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پہلے کس چیز کا اعلان ہے؟ ان سے نجاستوں کے دور ہونے کا اعلان ہے۔ اچھا نجاستیں ان سے کتنی دور ہیں؟ کتنی دور ہیں ان سے نجاستیں؟ اس کا اندازہ لگانا ہے اگر تو پھر قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قیامت کے لیے، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت بس آنے والی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ بھائی آنے والی ہے، اور ایک بس آنے والی ہے، بہت جلدی آنے والی ہے، بہت قریب ہے قیامت، لا ریب فیہا، اس میں شک بھی نہیں ہے کہ قیامت بہت جلدی آنے والی ہے، بہت قریب ہے قیامت۔ تو 1400 سال سے قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ قیامت بس آنے والی ہے۔ قیامت آئی؟ قیامت نہیں آئی، یہ خدا کا نزدیک ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ خدا کا قریب ہے کہ وہ قیامت اب آئی، اب آئی۔ تو جب خدا کا قریب اتنا دور ہے تو جس کو وہ خود دور کہے، توجہ ہے نا بھئی، نجاست اہل بیت سے دور ہے تو یہ ہمارا اور آپ کا دور نہیں ہے، یہ خدا کا دور ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے، اللہ نے کہا نجاست ان سے دور رکھوں گا، اس کے بعد طہارت کا اعلان کیا۔ میں آپ کی خدمت میں دو الفاظ میں اس چیز کو سمو کے پیش کروں، لیذھب عنکم الرجس تبرہ ہے ویطہرکم تطہیرا تولا۔ اچھا آپ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ تولا پہلے یا بعد میں،
لیکن یہاں تبرہ مقدم ہے، تولا بعد میں. تبرہ مقدم ہے اور تولا بعد میں. اچھا اب ہم بھی بس دو ہی چیزیں ظاہر کرتے ہیں، ایک تولا اور ایک تبرہ. 2 مہینے 8 دن تک تولا اور 1 دن تبرہ. اچھا اب میں آپ کے ذرا سا اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ یہ عزاداری جو ہے، عزاداری جناب سید الشہداء، یہ کیا ہے؟ یہ تولا ہی تو ہے، اہل بیت سے محبت کا اظہار ہی تو ہے. اور کیا ہے عزاداری؟ عزاداری کس شے کا نام ہے؟ عزاداری اظہار ولایت اہل بیت کا نام ہے. اور ہم کرتے ہیں 2 مہینے 8 دن. تو 2 مہینے 8 دن ہم روتے ہیں، دنیا ہمیں رونے سے روکتی ہے. اچھا وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں صاحب کہ یہ عزاداری جو ہے یہ صرف لڑکے کرتے ہیں، جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ ماتم نہیں کرتا، اور جو بہت زیادہ سنجیدہ ہے وہ تبرہ نہیں کرتا. دیکھیں دو لوگوں کو کہا گیا ہے. ایک تو یہ جو ماتم کرنے والے ہیں، کہا یہ بس لڑکے ہوتے ہیں، بس لونڈے ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. توجہ ہے نا. اور تبرہ تو بہت ہی زیادہ جو چھچورے قسم کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں معاذ اللہ، یہ کہا جاتا ہے. اور کہا کیا جاتا ہے؟ تبرہ بازی. دیکھیں اب میں آپ کی خدمت میں کر دوں بات، تبرہ فروع دین میں ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دیجیے. ہے تبرہ اصول فروع دین میں ہے، نماز فروع دین میں ہے یا نہیں؟ ہے. اب اگر کوئی کہے نماز بازی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، توجہ ہے، کتنا برا لگے گا کہ صاحب ارے استغفر اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، ارے یہ لفظ نماز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لفظ بازی. یہ تو اردو میں بہت ہی غلط قسم کا لفظ ہے. اور آپ تو میں کہوں گا یہ تبرہ کیا ہے؟ تسلسل ہے اسی نماز کا. اب دیکھیے اگر کسی چیز کو شروع کرنا ہے تو ایک ہوتا ہے آغاز اور ایک ہوتا ہے انجام. اللہ کی عبادت کا نام، آغاز کا نام نماز ہے، انجام کا نام تبرہ ہے. نعرہ حیدری، اس کے علاوہ کیا؟ تو یہ 2 چیزیں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہ مطلب یہ کہ غیر سنجیدہ، بلکہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے 2 آیتیں پیش کروں گا. ایک عزاداری سے متعلق ہے اور ایک تبرہ سے متعلق ہے. ایک نبی سے متعلق ہے اور ایک امام سے متعلق ہے. ایک پوتے سے متعلق ہے، ایک دادا سے متعلق ہے. جناب یعقوب پیغمبر جناب یوسف کی جدائی پر روتے ہیں، اور کتنا روئے، اتنا روئے کہ قرآن نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. اچھا اب آپ قرآن میں آیت دیکھیے، یہ جنہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا کون تھے؟ ان کے سگے بھائی تھے. یہ اپنے باپ کو رونے سے روک رہے تھے. توجہ چاہتا ہوں، رونے سے کون روک رہا تھا؟ جس نے ظلم کیا تھا. رو کون رہا تھا؟ جو مظلوم کا وارث تھا. توجہ ہے نا. تو اب رونے سے روکتا کون ہے اور روتا کون ہے؟ یہ فیصلہ قرآن نے کر دیا. جو روئے وہ مظلوم کا وارث ہے، جو رونے سے روکے وہ ظالم کا وارث ہے. توجہ ہے نا. وہ ظالم کا وارث ہے جو رونے سے روکے، عزاداری سے روکے. اچھا اب قرآن نے کیا کہا؟ توجہ کیجئے گا. میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عزاداری بھی غیر سنجیدہ لوگ کرتے ہیں اور تبرہ تو بالکل ہی غیر سنجیدہ لوگ کرتے ہیں. لیکن 2 افراد کو اللہ نے سنجیدہ، بردبار، حلیم، متین، سنجیدہ کہا. کون 2 افراد ہیں؟ ایک یعقوب جن کے لیے اللہ نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. اور یعقوب تو بہت زیادہ بردبار تھے. کب بردبار بنے؟ جب روئے تب. سنجیدہ کب بنے؟ جب گریہ کیا تب. تو اس کا مطلب یہ کہ جو گریہ کرنے والا ہے وہ سنجیدہ ہوتا ہے، اور جو روکنے والا ہوتا ہے وہ سنجیدہ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد تبرہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. تبرہ جناب ابراہیم پیغمبر ہیں، نبی ہیں، امام ہیں، خلیل خدا ہیں.
جناب یعقوب کے جد ہیں، دادا ہیں، خانہ کعبہ کے معمار ہیں یہ جناب ابراہیم. ان کے بارے میں قرآن نے کہا فلما تبین انہ عدو للہ فتبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. جب ابراہیم کو یہ پتہ چلا کہ ان کے جو چچا ہیں آزر وہ اللہ کے دشمن ہیں، فتبرأ منہ، تو ابراہیم نے اپنے چچا سے تبرہ کیا. توجہ ہے نا، اپنے چچا سے تبرہ کیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت زیادہ صابر بھی ہے، بہت زیادہ بردبار و سنجیدہ بھی. تو آپ نے غور فرمایا ایک عزاداری تھی اور ایک تبرہ تھا. عزاداری نبی کا کام تھا، لیکن جب تبرہ کی باری آئی تو اللہ نے کہا صرف نبی نہیں ہوگا. توجہ ہے نا، صرف نبی نہیں ہوگا، میرا خلیل بھی ہوگا، میرا دوست بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا، رسول بھی ہوگا، امام بھی ہوگا، خانہ کعبہ کا معمار بھی ہوگا. تب جا کے تبرہ کرے گا. تو تبرہ بلند ہے تولا سے. توجہ ہے نا، تبرہ تولا سے بلند ہے. کیوں؟ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، حدیث کی روشنی میں بہت مختصر عرض کرنا ہے. اب آپ دیکھیے جناب ابراہیم نے تبرہ کیا کس سے؟ اپنے چچا سے. اپنے چچا سے تبرہ کیا، سگے چچا سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ذرا رواداری برتنی چاہیے، تو جناب ابراہیم سے زیادہ آپ اور ہم روادار ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، جناب ابراہیم نے کہا میں دوستی کی کیا رواداری کر رہے ہو، اگر سگا چچا بھی ہو تو تبرہ کے معاملے میں رواداری نہیں ہے. توجہ ہے نا. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ موضوع یہاں کا کرنٹ موضوع ہے. اگر نماز کی تبلیغ ہو تو کوئی کہ صاحب مولانا آپ سب کو بے نمازی سمجھتے ہیں، ابھی تو سب نے نماز پڑھی. تو ایسے ہی ہر موضوع اسی سے متعلق ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اب آپ دیکھیے تبرہ اور تولی یہ دو چیزیں. میں نے ابھی عرض کیا آیت تطہیر میں تبرہ مقدم ہے، تولا مؤخر ہے. اور بالکل یہی ترتیب زیارت عاشورہ میں ہے. یہ لگتا صاحب کیا ترتیب ہے؟ آپ پڑھیں زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ ہے کیا؟ شیخ علی بغدادی سے جو بزنس مین تھے، تاجر تھے اور بہت ہی مومن تھے. ظاہر سی بات ہے امام کس سے ملاقات کرے گا؟ جس کو اس لائق سمجھے گا کہ اس کو شرف ملاقات دے. تو اب ایک ملاقات ہو رہی ہے شیخ علی بغدادی کی بارگاہ امام سے. تو کیا فرما رہے ہیں آپ کہ میرے شیعوں کو میری طرف سے ایک پیغام دے دو کہ وہ زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے. اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. اب اس زیارت عاشورہ میں ہے کیا؟ آپ پڑھیں. لیکن میں تو 2-3 پوائنٹ زیارت عاشورہ کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. زیارت عاشورہ کے بعد کیا ہے؟ 2 تسمیاں ہیں، ایک لعن ہے اور ایک سلوات ہے. سلوات تولا ہے، لعن تبرہ ہے. توجہ ہے نا. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ لعن مقدم ہے، سلوات مؤخر ہے. لعنت پہلے ہے، تبرہ پہلے ہے، تولا بعد میں ہے. اور تبرہ میں کیا ہے؟ اللہم العن اول غالب ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعین له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا. لعنت پہلے ہے، کس پر ہے؟ اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. دیکھیے پہلے لعنت شروع ہوئی، پہلے تبرہ، اس کے بعد سلام. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسین وعلى علي بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. سلام ہو گیا، تولا ہو گیا. لیکن اب تولا کے بعد پھر تبرہ، پھر تبرہ. اور کہا کہ سجدے میں جانے سے پہلے پھر ایک بار ان پہ لعنت بھیجو اور اب سے ذرا کھل کے بھیجو. اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدا به اولا ثم العن الثانی والثالث. اللہم العن یزید خامس والرابع. اللہم العن یزید خامسا والعن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وعلى زیاد وعلى مروان الى یوم القیامہ.
کہا جب اللہ سے ابلیس نے مہلت مانگی اور کہا پانے والے زندگی دے دے قیامت تک، کہا نہیں الی یوم الوقت المعلوم، بس زندگی دی وقت معلوم تک، لیکن لعنت کب کی، کب تک کی؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، زندگی وقت معلوم تک، لعنت قیامت تک۔ یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ مت چھوڑو، مر گئے اب چھوڑو لعنت بھیجنا، لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، زندگی میں بھی لعنت، مرنے کے بعد بھی لعنت۔ اب اس جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، شیطان کس سے ٹکرایا تھا؟ شیطان کس سے ٹکرایا تھا؟ تراب سے۔ توجہ ہے نا؟ اما جو تراب سے ٹکرا جائے تو اس پہ قیامت تک کی لعنت، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی، اور جو ابھی تراب سے ٹکرائے تو اس کے اوپر ہم کو روکا جاتا ہے، ہم کو روکا جاتا ہے کہ لعنت نہ کیجئے۔ اب یہ زیارت جو ہے، یہ زیارت عاشورہ، یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ سے آئی ہے، یہ تسلسل امام نے بیان فرمایا ہے زیارت عاشورہ۔ اور آپ دیکھیے، میں نے تو بار بار آزمایا، جتنی جلدی لعنت سے کام بنتا ہے اتنی جلدی جو ہے وہ سلوات الوات سے نہیں بنتا، پہلے لعنت اس کے بعد سلوات، یہ زیارت عاشورہ کی کرتی ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ دو پہلو، تبرہ اور تولا کا بھی ایک پہلو۔ اگر کوئی بھی، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی، یہ سمجھے کہ تولا اور تبرہ ہم سے قائم ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی ہماری ساری قوم اگر کل سے تولا لبے سے ظاہر کرنا چھوڑ دے اور تبرہ جو ہے ان کے دشمنوں سے ظاہر کرنا چھوڑ دے، آپ یقین جانیے خدا انتظام کرائے، اور خدا نے انتظام کرایا۔ اور ترتیب زیارت عاشورہ کی دیکھیے، اور دیکھنے سے پتہ چلتا ہے اس زیارت عاشورہ کی ترتیب کو اور آج کے حالات کو منتقل کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں اس امام کے دور میں ہو رہے ہیں جو زندہ ہے۔ اب یہ کیسے؟ کہا کہ پہلے تبرہ کا اظہار ہوا افغانستان میں، پھر تولا کا اظہار ہوا عراق میں۔ کہا صاحب یہ کیسے؟ کہا دیکھیں جگہ جگہ، اس کے اوپر ایک شاعر نے بڑا اچھا ایک قطعہ بھی کہا ہے، جگہ جگہ اخبارات میں سرخیوں میں باقاعدہ نام لے کے امیر المومنین صاحب کا نام لے کے کہ صاحب آج جو ہے وہ فرار ہو چکے ہیں، تورا بورا کی پہاڑیوں میں کہیں گم ہیں، کہیں چڑھے ہوئے ہیں۔ اس نام کی بھی عجیب تاثیر ہے، پہاڑ سے بڑی محبت، بڑی محبت ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، میں وہی کہتا ہوں اگر آپ نام لے کے تبرہ نہیں کرتے تو خدا کرواتا ہے، اخبارات میں کرتا ہے، ان کی زبانی کرتا ہے، غیروں کی زبانی کرواتا ہے۔ اور اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تبرہ ہم سے زندہ ہے نہ تولا ہم سے زندہ ہے۔ تو شاعر نے کیا خوبصورت قطعہ کہا کہ آج اخبار کے صفحے سے خبر غائب ہے، آج اخبار کے صفحے سے خبر غائب ہے، اور اسامہ کا جہاں بھر سے اثر غائب ہے۔ آج اخبار کے صفحے سے اثر غائب ہے اور اسامہ کا جہاں بھر سے اثر غائب ہے۔ سارے اخباروں نے مل کر یہ خبر نشر تھی کی، تورا بورا کی پہاڑی سے عمر غائب۔ تو وہ تبرہ تھا، اور تولا جس کو ایک اعلان بہت بار بار ہو رہا ہے کہ صاحب عزاداری مستحب ہے، عزاداری مستحب، واجب سے بلا وجہ واجب سے ٹکرانے کی کوشش کی جا رہی ہے عزاداری کو، عزاداری مستحب ہے، عزاداری مستحب ہے۔ کیوں؟ اس کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ میں اطہر صاحب سے بہتر تھوڑی پڑھ سکتا ہوں، لیکن ایک سامنے کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بے مثال مجلس مولانا مرزا محمد صاحب نے عزاداری کے موضوع پہ پڑھی، آپ سب حضرات اس میں موجود تھے، میں ان سے بہتر نہیں عرض کر سکتا، لیکن ایک سامنے کی مثال کہ صاحب عزاداری مستحب ہے، مستحب ہے، مستحب ہے۔ لیکن جب آج کربلا میں 40 دیکھا،
تو میرا ذہن ایک جگہ پہنچا. کہا کتنے کا مجمع تھا؟ انہوں نے بتایا 1 ملین کا، کسی نے بتایا 2 کا، کسی نے بتایا 3 کا، کسی نے بتایا 4 کا. توجہ ہے نا؟ تو اب یہ روایت کا اختلاف اس نئے دور میں ہو سکتا ہے. تو اگر پرانے 1400 سال کی کوئی روایت میں اختلاف ہو تو اس میں تعجب مت کیجیے. کسی نے 1 کا بتایا، کسی نے 2 کا بتایا، کسی نے 3 ملین کا بتایا، کسی نے 4 ملین کا بتایا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ مستحب کتنا مضبوط مستحب تھا. عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور وہ کیا؟ بھائی حج جو ہے وہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ اور کتنا مجمع اس میں جمع ہوتا ہے؟ 2.5 ملین کا، 3 ملین کا. اور ایک حکومت کے زیر انتظام، ایک حکومت کے کنٹرول یہ واجب ادا ہوتا ہے. اور حج پہ ہر ایک جا سکتا ہے؟ کہ نہیں. قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج پہ وہی جا سکتا ہے جو صاحب استطاعت ہو، جو مالدار ہو. توجہ ہے نا؟ جو مالدار ہو. اب یہ حج کب سے ہو رہا ہے مالداروں کا؟ یہ اجتماع 3 ملین کا، 2.5 ملین کا کب سے ہو رہا ہے؟ ہر سال ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر سال یہ 3 ملین کے، 2.5 ملین کے مالداروں کا واجب ہر سال ادا ہوتا ہے. لیکن کربلا میں 40 حسینی کے موقع پر اگر 1 ملین بھی مان لیجئے، میں تو 1 ملین مان لیتا ہوں، 1 ملین کا مجمع تھا عزاداران حسین کا، ماتم کرنے والوں کا، رونے والوں کا، قمع لگانے والوں کا، زنجیر لگانے والوں کا 1 ملین کا مجمع تھا. تو اب میں یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوں اور وہ یہ ہے، حج ہے واجب، عزاداری ہے مستحب، جس کا دنیا پروپیگنڈا کر رہی ہے. لیکن آج دنیا نے دیکھ لیا اس بات کو کہ جو غریبوں کے مستحب نے انقلاب برپا کر دیا وہ مالداروں کا واجب ہوتا ہے. اور اس کے بعد بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری ہمارے روکنے سے رک جائے گی اور ہمارے اعتراضات سے رک جائے گی. صاحب ہمارے دوست آئے تھے، وہ بڑے ناراض ہو کے گئے، اہل سنت تھے. آپ ان کو لائے کیوں؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں سامنے کی مثال دیتا ہوں. بھائی دنیا کی سیاسی پارٹیوں کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک عوامی جلسے میں تقاریر، ایک عوامی جلسے کا انداز، اور ایک ان کی اپنی پرائیویٹ میٹنگ ہوتی ہے. اس میں لائے عمل طے ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے ہم کو آئندہ. تب اس میں دوسری پارٹی کا آدمی تو آئے گا نہیں. اور اگر اس پارٹی کا کوئی آدمی کسی دوسری پارٹی کے آدمی کو لے آیا اور اس کا یہ مطالبہ ہو کہ صاحب دیکھیے، اب میں تو اپنے آپ کی مثال دے دوں، ایک بی جے پی ہے، ایک کانگریس. اگر کانگریس کی میٹنگ میں کوئی بی جے پی کا آدمی، کانگریس مین کوئی بی جے پی کا آدمی کانگریس والا لے آیا اور کانگریسیوں سے مطالبہ ہو کہ بھئی دیکھو کانگریس کے بارے میں کوئی گفتگو نہ ہو اور نہ بی جے پی کو کنڈم کرنے کی کوئی بات ہو، اس لیے کہ بی جے پی کا ایک ورکر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ قانون کے خلاف ہے اس پارٹی کہ ہم اپنا نظریہ ایک آدمی کے لیے نہیں بدلیں گے. اور آپ لائے کیوں؟ جب آپ کو پتا تھا کہ پرائیویٹ میٹنگ ہے، جلسہ عام میں تو سب آ سکتے ہیں. توجہ ہے نا؟ تو حضور 2 مہینے 8 دن تک یہ عزاداری ہے جلسہ عام، جس کو چاہے لائیے، دعوت عام ہے، جلسہ عام ہے. لیکن 9 ربیع الاول ہے پرائیویٹ میٹنگ. اب وہ آنے والا ملزم نہیں ہے، نہ پڑھنے والا، لانے والا، جس کو پتا ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے. توجہ ہے نا؟ وہ پھر بھی لایا تو اس کا مطلب ہے کہ ملزم کون ہوگا؟ وہ جو لایا ہے وہ. اور پھر ارے کتنے رخ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے بس مختصر سمجھ لیجیے، جو بہت خدا والے بنتے ہیں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، جو ہاتھوں میں ہر وقت تسبیح لیے رہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جنہوں نے لمبی لمبی داڑیاں چھوڑی ان کی بات کر رہا ہوں. جو تبرہ کے خلاف بولتے ہیں ان کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے 2 جگہ پر اللہ نے تبرہ کا اظہار کیا. ایک مشرکین
اور ایک دشمنان علی ہے۔ مشرکین سے جب تبرے کا اظہار کیا تو سورہ براءت بھیجا کس کے ہاتھ؟ یہ تاریخ آپ کے پاس ہے۔ رسول نے کسی کو دے دیا اور اس کے بعد واپس بلا لیا۔ اب جو کہتے ہیں کہ رواداری کا مسئلہ ہے تبرہ نہ کرنا، میں کہوں گا کسی کو دے کے واپس بلانا یہ تو خود رواداری کے خلاف ہے۔ اور پھر رسول تو بغیر خدا کے حکم کے کچھ کرتے ہی نہیں تھے۔ توجہ ہے نا، خدا کے حکم کے بغیر رسول اللہ کچھ کرتے ہی نہیں تھے، تو پھر انہوں نے دیا کیوں، بلایا کیوں؟ اس کا مطلب دیا بھی خدا کے حکم سے تھا سورہ پہنچانے کے لیے ان کو، اور واپس پلٹایا بھی خدا کے حکم سے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ یہ عملی تبرہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا کس کو بھیجو؟ کہا الا انت لا یبلغہ الا انت او رجل منک۔ میرے حبیب اس کی تبلیغ براءت کی، تبرہ کی یا تم کر سکتے ہو یا جو تم سے ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو علی نے تبرہ کیا کس کے خلاف؟ مشرکین کے خلاف۔ مشرک ہے خدا کے دشمن، توجہ چاہتا ہوں، مشرک ہے خدا کے دشمن، اور اب خدا نے اور رسول نے تبرہ کیا میدان غدیر میں، اور وہ بھی اللہ نے تو عملی کیا، کنکری ماری، دشمن علی ہلاک ہو گیا، عملی تبرہ تھا۔ واللہ یعصمک من الناس، روایتی تبرہ تھا، اللہ کے الفاظ میں تبرہ تھا۔ اور رسول نے کیا کہا؟ اللہم بال من بالا و آد من آدا، پالنے والے جو علی کو دشمن رکھے اس کو تو دشمن رکھ۔ اللہ کا تبرہ، رسول کا تبرہ، وہاں علی کا تبرہ تھا خدا کے دشمنوں سے، یہاں اللہ اور رسول کا تبرہ ہے علی کے دشمنوں سے۔ تو آپ مجھے کہنے دیجئے جو علی والا ہوگا وہ اللہ کے دشمنوں کو برا کہے گا، اور جو اللہ اور رسول والا ہوگا وہ علی کے دشمنوں کو برا کہے گا۔ عزاداری کے دشمنوں پہ تو حضور یہ سلسلہ ہے، اور بس آخر میں جملہ کہتا ہوں ربط کے لیے، چونکہ مجھے حکم ہے کہ مختصر اس کا، اور وہ یہ کہ دیکھیے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ میں نے یہاں محرم میں بھی عرض کیا تھا اس کو تفصیل سے، لیکن اس وقت جملے میں سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان نے آپ کو سلام کیا، اس سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اتنا واجب ہے کہ حالت نماز میں بھی اگر آپ رکوع میں ہو، قیام میں ہو، قعود میں ہو، سجود میں ہو، قنوت میں ہو، اگر کسی نے آپ کو سلام کیا مسلمان میں، تو انہی الفاظ میں سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ابن شریف مسئلہ واجب ہے۔ یہ لوگ آئے، سیدہ کو سلام کیا، ایک روایت دکھا دیجئے کہ جناب سیدہ نے سلام کا جواب دیا۔ جو ہے نا، سلام کا جواب کس کا نہیں دیا جاتا اور کس کا دیا جاتا ہے؟ کہ مسلمان حالت نماز میں بھی اگر سلام کرے تو واجب ہے جواب دینا، اور غیر مسلم اگر عام حالت میں بھی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اگر جناب سیدہ ان کو مسلمان سمجھتی، اگر ان کو جناب سیدہ معصومہ عالم مسلمان سمجھتی تو ان کے سلام کا جواب دیتی۔ سلام کا جواب نہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ جب سیدہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتی تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے لیے رواداری کا اظہار کریں۔ اس لیے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضی لرضاها، اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضبناک ہونے سے، اور اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے سے۔ نعرہ حیدری، دشمن بطول پہ لعنت، قاتلان بطول کو اسلامی لیڈر ماننے والوں پہ لعنت، نعرہ حیدری۔ یہ تو مظلومیت ہے اہل بیت کی بھی اور شیعان اہل بیت کی بھی، کہ آج اس کھلے ہوئے دور میں بھی ہم نام لے کر دشمنان اہل بیت پہ لعنت نہیں کر سکتے۔
اور 70 سال کا بدلہ. جب مختار سے کسی نے کہا کہ تم نے خون حسین کا انتقام لے لیا، کہ میں نے تو ابھی قطرے کا بھی انتقام لیا. تو ہم نے تو ابھی ایک جو مولا کائنات پر منبروں سے تبرہ ہوتا تھا، اس ایک تبرہ کا بھی ایک بدلہ نہیں ملا ہے. یہ صدام نے جو اجتماعی قبرستان بنا دیے شیعان اہل بیت کے عراق میں، آپ لوگ ٹی ویوں پہ دیکھتے ہیں، اور اندازہ لگائیے اس بات کا کہ یہ ایک جرثومہ تھا ثقیفہ کے جراثیم سے. ایک جرثومہ ثقیفہ کے جراثیم سے ایک جرثومہ تھا. اس نے یہ عالم کیا شیعان اہل بیت کا. اور مجھے اطلاع ملی کہ شکاگو ریڈیو سے صدام کی تعریف ہوئی. میں نے اخبار میں کوئی مضمون نہیں دیکھا کہ کوئی یہ کہتا کہ صاحب صدام تو ظالم ہے. بہت افسوسناک بات ہے. اور بس اب آخری جملہ میں عرض کر دوں، قرآن کے بعد نہج البلاغہ ہمارے لیے لائق عمل ہے. نہ ہم حضرت علی سے زیادہ روادار ہو سکتے ہیں، اور نہ یہ آج کے مسلمان بھائی اس زمانے کے ظالموں سے زیادہ ظالم ہو سکتے. میرے مولا نے کتنا صبر کیا کہ فی العین شجا، آنکھ میں جسے کانٹا چبھا ہوا وہ نکال نہ سکے، ایسا صبر کیا میرے مولا. مگر اس کے باوجود خطبہ شخصیہ اٹھا کے دیکھیے، نام لے کر میرے مولا کہا لقد تقمص اللہ ابن ابی قحافہ. خدا کی قسم، قحافہ کے بیٹے نے قمیص خلافت کو زبردستی اپنے اوپر تان دیا. تو ان سے زیادہ نہ صابر آپ ہو سکتے ہیں، نہ ہم ہو سکتے ہیں، نہ پوری کائنات مل کر ایک میرے مولا کے صبر کا جواب لا سکتے ہیں. تو اگر اظہار برات گناہ ہوتا تو میرے مولا کرتے جو آج نہج البلاغہ میں باقی. اور بس ایک جملہ کہہ دوں ربط مصائب کے لیے، مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ جو ان کے بارے میں ذرہ برابر رواداری کا خیال کرتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے قرآن نے اعلان کر دیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر اچھائی کرے اس کو اللہ خیر دیتا ہے، اور جو ذرہ برابر برائی کرے اور عمل غلط کرے اس کو اللہ سزا دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ذرہ برابر اگر عمل خراب ہو تو جزا و سزا ٹھہر جاتی ہے، اور اگر ذرہ برابر عقیدہ خراب ہو، توجہ ہے نا، ذرہ برابر اگر ایمان خراب ہو تو کیا اس پہ اللہ جزا و سزا نہیں دے گا؟ بالکل دے گا. اور خاص طور سے دشمنان سیدہ کے لیے. اس لیے کہ میں ایک جملہ آخر میں کہوں گا، اور وہ یہ کہ جس نے معصومہ عالم کو رلایا اور ایسا رلایا ہو کہ سیدہ مرثیہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی ہو کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. خدا کی قسم میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پہ پڑتی تو رات میں تبدیل ہو سکتی. یہ سیدہ ہیں، یہ فاطمہ ہے جن کی تعظیم کے لیے رسول گرامی کھڑے ہوتے تھے. اور جناب سیدہ کی آغوش میں جب رسول کریم کا سر مبارک ہے تو سیدہ نے کوئی سوال نہیں کیا، بس ایک سوال کیا، بابا یہ بتائیے آپ تو جا رہے ہیں، میں آپ کے پاس کب آؤں؟ اس لیے کہ سیدہ کو پتا تھا کہ ظلم کیا ہونے والا ہے. اور اس کے بعد دروازے پہ آگ لگائی گئی. میں کہوں گا اے بی بی، بے شک آپ کے گھر کو جلایا گیا، لیکن بی بی آپ کے گھر کی آگ خاموش ہو گئی، لیکن ذرا خیام حسینی تو دیکھیے جب عصر عاشور اور حسین کے خیام جلے ہیں تو بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں چلی آتی تھی، اور کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا. علی کے گلے میں رسن ڈالی گئی، اور اس کے بعد جب سیدہ کو ہوش آیا تو جملہ آپ سنیں گے جناب سیدہ کا، جب ان کو در و دیوار کے بیچ میں پیسا گیا ہے تو سیدہ کہتی ہیں اسرونی، مجھ کو ایسے نچوڑ دیا گیا جیسے بھائی کو نچوڑا جاتا. اور اس کے بعد جب ہوش میں آئے کہا پھر سے علی کہاں ہے، کہ ان کو گرفتار کر کے لے گئے، اور پیچھے پیچھے جناب سیدہ خلو بالحسن، خلو بالحسن، ورنہ میں اپنے سر کے بال کو پریشان کر لوں گی. لیکن ابھی پریشان نہیں کیے تھے، قیامت کے آثار نمودار ہونا شروع ہونے میں کہوں گا بی بی علی کے گلے میں رسن
حسن آ گئی آپ کو برداشت نہیں ہوا، لیکن ذرا ثانیہ زہرا کو دیکھیے، بازار کوفہ و شام میں علی بن حسین کے گلے میں توپ خاندان ہے، زینب دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزو، جب جناب سیدہ بیت الحزن میں جا کے رویا کرتی تو لوگ کہتے تھے کہ یا دن میں رو لیا کرو یا رات میں رو لیا کرو۔ میں کہوں گا بی بی، بے شک یہ پابندی بھی آپ کے لیے بہت بڑا ظلم تھی، یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں، لیکن اتنی رواداری تو تھی کہ یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں، لیکن میرا سلام ہو اس 4 برس کی یتیمہ پر کہ جو اپنے باپ کو نہ دن میں رو سکتی تھی نہ رات میں رو سکتی تھی، اور جب روتی تھی تو شمر کے تماچے ملتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، بس ایک روایت پڑھوں گا، اور روایت یہ ہے کہ جب جناب سیدہ فدق کے مطالبے کے لیے نکلی ہیں تو فضہ کو بلایا، فضہ جاؤ محلہ بنی ہاشم کی بیویوں کو بلا لاؤ، اور بلانے کے بعد کہو کہ سیدہ تم کو یاد کریں کہ بیوی جو خدمت ہو مجھ کو حکم کیجئے۔ کہا نہیں، میرا حکم ہے۔ فضہ نہیں، محلہ بنی ہاشم کی بیویوں کو بلا کے لائیں، اور اس کے بعد جناب سیدہ نے حکم دیا کیا کہ آج مجھ کو دربار میں جانا ہے، آج مجھ کو دربار میں جانا ہے، لہٰذا مجھ کو گھیر کے چلنا تاکہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ سیدہ نے چادر پہنی، بیویوں نے اپنے حلقے میں سیدہ کو لیا اور دربار کی طرف چلی۔ میں کہوں گا بی بی، آپ اتنے اہتمام سے دربار میں جا رہی ہیں، لیکن ہاں دربار شام میں شمر تعارف کا آ رہا ہے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، عزیزوں، بس آخری جملے، اور وہ یہ کہ جب جناب سیدہ نے یہ دیکھا کہ میرا آخری وقت ہے تو نانا کا زمانہ یاد آیا۔ بلال حبشی جو مؤذن رسول تھے، انہوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اب رسول کے بعد اذان نہیں دوں گا، رسول کے بعد اذان نہیں دوں گا۔ جناب سیدہ نے بلایا، بلال حاضر ہوئے، کہا بی بی کیا حکم ہے، بی بی کیا حکم ہے؟ کہا کہ اذان دے دو۔ بلال نے کہا بی بی میں نے عہد کیا ہے کہ اب اذان نہیں دوں گا۔ تو ایک مرتبہ سیدہ نے کہا بلال تم کو میرے حق کی قسم، گلدستہ اذان پہ جاؤ اور اذان دو۔ بلال گلدستہ اذان پہ پہنچے، بلال نے اللہ اکبر کہا، سیدہ نے اللہ اکبر کہا، بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، سیدہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ ابھی دوسری بار کہنا پائے تھے کہ فضہ دوڑی نہیں آئے، بلال اذان روک دو، اس لیے کہ پتہ نہیں شاید شہزادی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں کہوں گا بیوی، یہ مدینے کی بلال کی اذان تھی جو آپ سے برداشت نہ ہو سکی۔ ہائے شب عاشور جب علی اکبر نے اذان دی ہوگی تو ارے زینب نے کیسے برداشت کی ہوگی۔ آخری اذان علی الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے بحق محمد وآل محمد، جناب سیدہ کے واسطہ ان کے طفیل پانے والے ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، ہمارے اس عمل خیر کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو ہماری شفاعت کا ذریعہ وسیلہ کرنا۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد کا ہم میں آپس میں میل جول محبت اتفاق اتحاد نہ، پروردگار بحق محمد وآل محمد دن بدن دشمنان اہل بیت کو رسوا تر فرما، پالنے والے شیعان اہل بیت کی عزت و توقیر میں دن بدن اضافہ فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہم جس مقصد کے لیے عزاداری سے شہداء کے لیے پیدا ہوئے، پالنے والے ہم کو اس عمل میں مکمل اتار۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد کا ہمارے مراجع اعظام، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر کو سرنگو فرما۔ پالنے والے اب دور ظلم ہے، اپنی آخری حجت ہمارے آخری امام قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار و افواج میں داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
Ya Hussein, 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 Ya Hussein.